قریش کی ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما ارا شیطانوں کا الا ودعک، کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، یعنی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے شیطان نے نعوذ باللہ آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ صورت نازل ہوئی کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک، تو اس طریقے سے نازل۔ اور دوسری روایات ہیں جس میں مختلف طریقے سے چیزیں بتائی گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر انشاءاللہ نہیں کہا تو تاخیر ہو گئی تھی وحی کے آنے میں، تو لوگ جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیے تھے کہ کیا ہو گیا کہ تم بہت دعوے کرتے تھے کہ تم پر خدا کا جو ہے کلام نازل ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا ہے، وہ معجزے تم کیوں نہیں اب دکھا رہے ہو، تمہارے رب نے تو تمہیں چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کی مختلف باتیں کرتے تھے، تو اس سلسلے میں جو ہے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس صورت کا جو مطلب ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، والضحیٰ میں جو واو ہے وہ قسم ہے، اور الضحیٰ کہتے ہیں جو دھوپ چڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو والضحیٰ کہتے ہیں، ضحیٰ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ ہے روز روشن، یعنی دن کی جو روشنی ہے اس کو یہاں پہ مراد لیا گیا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں جب ضحیٰ کو لیل کے یعنی رات کے مقابل میں جو ہے استعمال کیا گیا ہے تو وہاں پر یہی معنی مراد لیے گئے ہیں کہ اس سے دن کی روشنی مراد لی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا قسم ہے روز روشن کی، قسم ہے روز روشن کی۔ واللیل اذا سجا، لیل رات کو، سجا کہتے ہیں جب تاریکی چھا جائے تو سجا کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ قسم ہے رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ پاری ہو جائے۔ دیکھیے یہاں پر ایک مطلب اور ہے، وہ یہ ہے کہ تاریکی چھا جانا ہے، لیکن تاریکی جو چھانے کے ساتھ ساتھ جو سجا میں میننگ جو چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سکون اور سکوت کے ساتھ طاری ہو جانے کا مفہوم بھی شامل ہے، یعنی رات کی اس صفت کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے کہ جو اس کا سکون ہے رات کا، اس کے بارے میں بھی یہاں پر تذکرہ ہے، یعنی روز روشن کی قسم پہلے والی آیت میں والضحیٰ میں، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے، یعنی جب وہ سکون کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ جب اس کی تاریکی چھا جاتی ہے اس وقت کی قسم۔ اور یہ قسم کیوں کھائی جا رہی دونوں چیزوں کی؟ یہ قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے کہ آگے والا جو مضمون ہے، آگے کی جو آیتیں ہیں وہ اس پر جو ہے اس کی جو تاکید ہے، یعنی اس بات کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ جائے، اس لیے جو ہے ان دونوں چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو رات اور دن دو الگ الگ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی رات بری ہے اور دن اچھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں جو بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس نے رات اور دن دونوں الگ الگ بنائے ہیں، دونوں کے الگ الگ مقاصد اور پرپس ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک، ودع یودع کہتے ہیں چھوڑنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور قلا کہتے ہیں بیزار ہونے کے معنی میں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور وہ نہ وہ ناراض ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراضگی کی وجہ سے آپ پر جو ہے وحی کا نزول نہیں ہو رہا، ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہو، اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ رات اور دن
کہ ہونے میں حکمت ہے، یعنی کہ دن کو الگ کیا، رات کو الگ کیا، دن کا مقصد کچھ اور رکھا، رات کا مقصد کچھ اور رکھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، روک دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے کچھ غلط کر دیا ہے یا آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ یعنی کہ جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، یعنی جو آپ کا پاسٹ ہے، جو آپ کا ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کا مستقبل ہے، تو آپ کا جو مستقبل ہے، جو آپ کا آنے والا زمانہ ہے، وہ آپ کے لیے اور بہتر ہے۔ اس میں آپ کے لیے اور آسانیاں ہیں، اس میں آپ کے لیے بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ مطلب ہوا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا سے بہتر آخرت کی زندگی ہے، یعنی قیامت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ زندگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ ان قریب، يُعْطِيكَ آپ کو عطا کرے گا، آپ کو دے گا، رَبُّكَ آپ کا رب، فَتَرْضَى پس آپ راضی ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ ابھی جو آپ تھوڑی سی الجھن میں ہیں، تھوڑی سی جو ہے آپ جو ہے تردد کی کیفیت میں ایک طریقے سے ہیں، پریشان سے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوئیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتوں سے نوازنے والا ہے، اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے، میں نے پچھلی جو صورت میں جو تفسیر کی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو کس قدر جو ہے دنیا میں مشہور کر دیا، اور آپ کو کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے۔ حوض کوثر جیسی نعمت سے، شفاعت جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ تو بہت بڑی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، یہاں پر انہی نعمتوں میں سے تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو آپ کو پناہ دی۔ فآویٰ، آوا کہتے ہیں پناہ دینے کو۔ یتیم جس کے جو ہے پیرنٹس میں سے باپ یا دونوں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم پیدا ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ جب آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو جو ہے شیلٹر دیا، آپ کو پناہ دی، ٹھیک ہے، اس وقت آپ کو نہیں چھوڑا تو اب کیوں آپ کو چھوڑ دوں گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ وہ نعمت جو ہے یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخش دی۔ یہاں ضال کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، ضال کہتے ہیں جب ضاء اللبن فی الماء، جب دودھ جو ہے پانی میں مل جاتا ہے تو اس کو ضال کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا ڈیزالو ہو جانا، یا کوئی بہت بڑی کوئی صحرا ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس میں کوئی چیز آدمی گم ہو جائے تو اس کو ضال کہتے ہیں، یا کوئی غافل ہو جائے کسی چیز میں جو ہے تو اس کو بھی ضال کہتے ہیں۔ الگ الگ مفہوم میں استعمال ہے۔ اور ضال اس کو بھی کہتے ہیں جب ایک صحرا ہو، اس میں اکیلا تنہا کوئی درخت ہو تو اس کو بھی ضال کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو دنیا تھی جس میں تاریکی تھی، چاروں طرف سے لوگ جو ہے خونریزی میں شکار تھے یا جو ہے غلط کاموں میں شکار تھے، آپ ان میں جو ہے اکیلے تنہا تھے، جو لوگوں کے لیے رہبر کے طور پر آئے ہوئے تھے، لیکن اس وقت آپ کو جو ہے وہ راستہ نہیں دکھ رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ذریعے بعد میں دیا، تو یہ مراد ہے۔ یا آپ اس کو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ایمان کے ذریعے اور جس نبوت کے ذریعے آپ کو بعد میں نوازا، وہ پہلے آپ کو نہیں نوازا تھا، تو یہ مراد ہے۔
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور تمہیں نادار پایا یعنی کہ مفلس پایا تو پھر میں نے مالدار کر دیا۔ عائلن کہتے ہیں نادار کو، مفلس کو۔ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں صرف ایک اونٹ جو ہے، ایک اونٹ تھے آپ کی وراثت میں، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو جو ہے مالدار کر دیا۔ جب جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے آپ کی شادی ہوئی اور آپ نے تجارت میں خود شریک ہونا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے آپ مالدار ہو گئے، اور دل کی بھی مالداری اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازی۔ تو یہاں پر یہ مراد ہے، یعنی کہ اس وقت بھی آپ کو ہم نے نہیں چھوڑا تھا جب آپ عائل تھے، جب آپ یتیم تھے، تو اب نبوت دینے کے بعد آپ کو کیسے کوئی چھوڑ سکتا ہے، یہ مراد ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو۔ یہاں پر ایک پیغام بھی دیا جا رہا ہے، یعنی تم چونکہ خود یتیم رہ چکے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ فضل فرمایا کہ یتیمی کی حالت میں بہترین طریقے سے تمہاری دستگیری کی، اس لیے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کبھی کسی یتیم پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے، یعنی کبھی بھی آپ یتیم سے ملیں تو اس پر ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے، اس کا خیال آپ رکھیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو بھی سوال کرنے والا ہو، سائل سوال کرنے والا، مانگنے والا، ٹھیک ہے، یہ سوال ایک طالب علم بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک ڈیبیٹ میں جب آپ بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی سوال ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور ایک مانگنے والا جو ایک بگر ہوتا ہے، بھکاری ہوتا ہے، اس کو بھی سائل کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی ہو، یہ جنرل بہت ہی عام لفظ، اس میں سارے لوگ انکلوڈ ہو جاتے ہیں، تو سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ کوئی بھی سوال کرنے والا ہو، کوئی بھی مانگنے والا ہو، تو کبھی اس کو جھڑکیں نہ، کتنا بھی جو ہے ترشرو طریقے سے وہ سامنے آپ کے سامنے پیش آئے، کتنا بھی مطلب اجڈ پنے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش آئے، آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، آپ اس کے ساتھ جو ہے رحم دلی کا معاملہ کریں، آپ اس کے ساتھ جو ہے مدد کا معاملہ کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا اظہار کریں۔ اظہار کیسے کریں گے؟ آپ اس کا اظہار اس کے شکریہ کے ساتھ کریے۔ شکریہ کیا ہے؟ شکریہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ شکریہ یہی ہے کہ آپ اپنی زبان سے آپ الحمدللہ کہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ دوسری چیز شکریہ کی سب سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو نعمت جس کام کے لیے آپ کو عطا کی گئی ہو وہ نعمت اس کام کے لیے آپ استعمال کریں، آپ اس کا جو ہے غلط استعمال نہ کریں۔ یہ جو ہے نعمت کا اظہار ہے اور نعمت کا صحیح معنوں میں شکریہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اب ہم اس صورت کے ذریعے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس صورت میں بہت سے اسباق ملتے ہیں ہمیں، لیکن مختصراً میں یہاں پر 3-4 کے بارے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ہمیں جو ہے اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر کسی چیز میں دیری ہو رہی ہو، اگر آپ مسلسل آپ نماز پڑھ رہے ہو، مسلسل آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں، لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ جو ہے میں جو ہے سجدے بھی کر رہا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، اور ایک سامنے والا کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، لیکن وہ آگے بڑھا جا رہا ہے، اور ٹھیک ہے وہ مجھے برا بھلا بھی کہتا ہے، لیکن مجھ پر جو ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے معاملوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور جو ہے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو اخروی زندگی ہے، ہماری جو آگے کی زندگی ہے، وہ انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کریں تو آپ اس کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ ضرور استعمال کریں۔ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے، وہ اس کام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کا خیال کرنا ہے. دیکھیے صاف صاف آیت میں ہے کہ یتیم کے پر جو ہے ظلم نہیں ہونا چاہیے. یتیم پر ظلم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے یتیم کی دیکھ بھال کریں، اس پر ظلم ہونے سے روکیں. یعنی کوئی بھی شخص اگر ظلم کر رہا ہو تو اس کو بھی روکیں، آپ سے اگر ظلم ہو رہا تو آپ بھی رکیں. یہ دونوں باتوں کا خیال ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں سائل کا احترام کرنا چاہیے. یعنی سوال کرنے والا ہو یا مانگنے والا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے. چاہے وہ سامنے والا، پوچھنے والا یا مانگنے والا اجڑپنے سے بھی سوال کرے یا جو ہے ترشروئی کے ساتھ بھی سوال کرے، سختی کے ساتھ بھی سوال کرے، تب بھی ہمیں جو ہے اس کو جو ہے اس کو احترام کرتے ہوئے اس پر جو ہے نرمی کا معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ جو ہے مدد کا معاملہ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو ہے شکر کا جو صحیح معنوں میں جو ہے شکر کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں نوازی ہوں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. جو نعمت جس چیز کے لیے ہو وہ اس چیز کے لیے استعمال کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.